روس اور یوکرین کی جنگ کے تناظر میں روس انتہائی خطرناک ملک ہے کیونکہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیاروں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ ذخیرہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کو کئی دفعہ تباہ کر سکتا ہے، پر افسوس یہ ہے کہ یہ ایک ایسے پاگل ملک کے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وقت رشیا کے پاس تقریباً 5977 نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ دوسرے نمبر پر امریکہ ہے جس کے پاس 5455 نیوکلیئر ہتھیار ہیں۔ رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا ہے جبکہ امریکہ دوسری طرف یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک ہلکی سی چنگاری بھی دنیا کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ رشیا جس کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیئر بم ہیں اگر صرف اپنے سب سے بڑے نیوکلیئر ہتھیار کو ٹیسٹ بھی کرے تو کیا ہوگا۔ ٹاپ ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ دوستو ماریانا ٹرینچ زمین میں سب سے بڑا اور گہرا کریک مانا جاتا ہے۔ یہ 7 میل گہرا اور 3 میل چوڑا کریک مکمل طور پر پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ہم یہ اندازہ لگانے جا رہے ہیں کہ اگر رشیا کا سب سے بڑا نیوکلیئر ہتھیار زار بمبر ماریانا ٹرینچ میں پھینکا جائے تو کیا ہوگا۔ یہ بم 5 میگا ٹن کا ہے اور دنیا کو 3 دفعہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوویت یونین نے کولڈ وار کے دوران اس بم کو گرانے کی دھمکی بھی دی تھی، لیکن اگر اسے ماریانا ٹرینچ میں پھینک کر دنیا کو مکمل طور پر ہلا دیا جائے تو اس کے لیے اسے سب سے پہلے 7 میل کی گہرائی تک پہنچانا ہوگا، جو کہ دیکھنے میں آسان لگتا ہے کہ بم کو اوپر سے ڈراپ کر دیا جائے اور وہ اپنے وزن کی وجہ سے نیچے چلا جائے گا، لیکن در حقیقت یہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو فزکس کے دلدل میں چھلانگ لگاتے ہیں اور چھلانگ لگانے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کی ڈینسٹی 1 گرام پر کیوبک میٹر ہے، لہٰذا اس حساب سے اتنی گہرائی تک پانی کا پریشر 110 میگا پاسکل بن جاتا ہے اور یہ نارمل ہوا کے پریشر سے 1100 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے جب یورینیم بم کو پھینکا جائے گا تو پانی کے زیادہ پریشر کی وجہ سے اس کی لیڈ کی اوپری لیئر آہستہ آہستہ اتر جائے گی اور آخر میں جو چیز بچے گی وہ ہوگی یورینیم کی 130 میٹر لمبی پلیٹ۔ لہٰذا اس نے پانی کی گہرائی میں جا کر کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ہی بلاسٹ ہونا ہے، بس یہ وہاں پر سکون سے لمبے عرصے تک ریڈیشنز امیٹ کرتی رہے گی، کیونکہ یورینیم کی ہاف لائف 2000 سال ہوتی ہے، لیکن ہمارا مقصد بلاسٹ کروانا ہے، جو نہیں ہوگا۔ پر اگر ہم اس نیوکلیئر وار ہیڈ کو ایک ڈیپ سی سمرسیبل میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیں جو اتنے زیادہ پریشر کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ 7 میل کی گہرائی تک زار بمبر سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ اب دوستو اگر بم کو 3 سے 5 میل کی گہرائی میں بلاسٹ کیا جائے تو نتیجہ وہی ہوگا جو سمندر میں کیے جانے والے عام نیوکلیئر ٹیسٹ کا نکلنا ہے۔ ہاں اس دفعہ ساتھ میں 180 میٹر لمبی سونامی کی لہریں بھی دیکھنے کو ملیں گی جو کہ جاپان اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو مکمل طور پر ڈبا دیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ چائنا کے مشرقی حصے اور آسٹریلیا میں بہت زیادہ سیلاب دیکھنے کو ملے گا، جبکہ امریکہ کی اسٹیٹ لاس اینجلس میں بھی 60 میٹر لمبی سونامی کی یہ لہریں دیکھنے کو ملیں گی۔ یعنی یہ بلاسٹ دنیا کا ایک کافی بڑا حصہ ڈبانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے باقی حصوں کو انسانی دماغ کے اس کرشمے سے حصہ ضرور ملے گا۔ پیسیفک اوشن میں کئی دن تک ریڈیشن رہیں گی جو ان علاقوں میں بسنے والے انسانوں اور سمندری مخلوق دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن اگر اسی بم کو 5 سے 7 میل کی گہرائی میں بلاسٹ کیا جائے گا تو دوستو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ماریانا ٹرینچ زمین کی 2 ٹیکٹونکس پلیٹس کے بارڈر پر ہے۔ دوستو ٹیکٹونکس پلیٹس کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو ہم بتاتے چلیں کہ ہماری زمین گہرائی تک مختلف تہوں میں بنی ہوئی ہے، یعنی زمین کے اندر مختلف پلیٹس ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں، انہی کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے جب یہ پلیٹس لاوا کے پریشر سے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں۔ اب آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہوگا، اگر ماریانا ٹرینچ میں بلاسٹ کیا جائے تو 2 ٹیکٹونکس پلیٹس پیسیفک اور فلپائنوں دونوں تک بلاسٹ کی صورت میں نکلنے والی انرجی پہنچے گی اور ان سے یہ انرجی اگلی پلیٹوں تک منتقل ہوگی، کیونکہ یہ جگہ لیتھو اسفیئر کی ٹیکٹونکس پلیٹس کا مرکز بھی ہے، لہٰذا انرجی آواز کی رفتار سے آگے منتقل ہوگی۔ اس صورت میں نہ صرف ایک بہت بڑا شاک پوری زمین
محسوس کرے گی بلکہ انرجی ماریانا ٹرینچ اور پلیٹس کی سطح سے ٹکرا کر جب واپس پلٹے گی تو پانی کو اوپر کی طرف پھینکے گی، جس سے ایک بہت بڑا سونامی دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن یہی کافی نہیں ہے، اگلی مصیبت اس سے بھی بڑی ہوگی۔ ٹیکٹونکس پلیٹس کے آپس میں ٹکرانے سے ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا اور یہ زلزلہ پہلے سے بھی زیادہ مقدار میں پانی کو اوپر پھینکے گا، جس کی وجہ سے ایک عظیم سونامی آ جائے گی۔ اس سیلاب کے ساتھ ساتھ زمین کے نیچے موجود آتش فشاں بھی بلاسٹ کی جگہ سے نکل آئے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زمین کی باقی جگہوں پر ہونے والے زلزلوں سے بھی آتش فشاں پہاڑ پھٹ جائیں۔ اور دوستوں، یہ بھی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی تباہی ہوگی، کیونکہ کم از کم 1 مہینے تک یہ پہاڑ لاوا اگلتے رہیں گے اور زمین پر تیزاب کی بارش ہوتی رہے گی۔ اس صورت میں کہیں بھی لوگ سفر نہیں کر سکیں گے اور نہ کہیں پر امداد دی جا سکے گی۔ دوستو، جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس کا دھواں بہت گہرا ہوتا ہے، لہٰذا اس بلاسٹ کے بعد جب بے شمار پہاڑ پھٹیں گے تو دھواں اتنا گہرا ہوگا کہ زمین تک سورج کی روشنی پہنچ ہی نہیں پائے گی، لہٰذا ساری دنیا ایک شدید ٹھنڈے موسم سے گزرے گی، کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین کو گرمی پہنچاتی ہے، لہٰذا چند سالوں تک انتہائی ٹھنڈا سردی کا موسم دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی انتہائی شدید زلزلے کی وجہ سے زمین کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر ایک علیحدہ کانٹیننٹ بن بھی سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ بلاسٹ زمین کی سپیڈ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس صورت میں زمین اپنے آربٹ سے ہٹ کر یا تو سورج کے نزدیک چلی جائے گی اور ہم پک جائیں گے، یا پھر زیادہ دور چلی جائے گی اور ہماری ہڈیوں میں پانی تک جم جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فلم کی وجہ سے پوری دنیا ٹوٹ کر بکھر جائے، لیکن دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ملک بھی اتنا پاگل نہیں ہے کہ ایسا قدم اٹھائے جو اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو نقصان پہنچائے۔ روس اور امریکہ بھلے ہی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کوئی ایٹمی جنگ شروع نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جنگ دونوں کی موت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارا بتایا گیا کوئی بھی تجربہ پاگل ہی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو تباہ کر دے گا۔ 1963 میں زار بمبر کے ٹیسٹ کے بعد ماسکو میں ایک معاہدہ کیا گیا تھا، جس میں یہ طے ہوا کہ کھلے ماحول میں یا پھر پانی کے اندر کسی بھی قسم کا نیوکلیئر تجربہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ دوستو، اس ساری بات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان نے ٹیکنالوجی کا فائدہ کم اٹھایا ہے اور خود کو ٹیکنالوجی سے نقصان زیادہ پہنچایا ہے۔ ہماری ساری تگ-و-دو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہے، جس کا نقصان آگے آنے والی نسلوں کو ہونے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔